صفحہ نمبر 9 اور آیت نمبر ہے 60۔ ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 60، صفحہ نمبر 9 اور رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب استسقیٰ، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، فا کا معنی پس، قلنا کیا ترجمہ ہے قلنا کا؟ کہا ہم نے، شاباش۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضرب، مار تو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، مار تو بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر کو۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضرب، مار تو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، پتھر کو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضرب، مار تو، بِعَصَاكَ، لاٹھی کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، عصا کا معنی لاٹھی، کا معنی اپنی لاٹھی کے ساتھ، الحجر، پتھر کو۔ فا معنی پس، انفجرت، بہہ پڑے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرتا، 12 عیناً، چشمے، فانفجرت، پس بہہ پڑے اس پتھر سے، اثنتا عشرتا، 12 عیناً، چشمے۔ قد کا معنی تحقیق، علمہ کا معنی جان لیا، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، قد علمہ، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، ہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو۔ کلو، کیا ترجمہ ہے کلو کا؟ کھاؤ، واشربو، پیو تم، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اللہ کی دی ہوئی چیز سے، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو تم، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو تم اس وقت کو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے،
और याद करो उस वक्त को जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए। फ़क़ुल कहा हमने इस्रिफ मार तू बिअसा का अपनी लाठी के साथ अल हजरा पत्थर को। फनफजरत बस बह पड़े मिन्हु उससे इस्नता अशरता 12 आइनन चश्मे। कद अलिमा तहकीक जान लिया। कुल्लु उनासिन कुल्लु का माना हर, उनास का माना करेंगे गुरोह, हर गुरोह ने मशरब पानी पीने की जगह, हम का माना अपनी अपनी पानी पीने की जगह को। कुलू हमने कहा कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाही अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तासौ और ना फिरो तुम, फिल अर्ज़ि ज़मीन में मुफ़सिदीना फसाद करते हुए। जरा पढ़िए मेरे साथ। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही وإذ استسقى موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 10 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। जरा बताइए वइज़ इस्तस्क़ा का क्या तर्जुमा है? मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब
بعصاك الحجر فانفجرت منه اس پتھر سے 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا مفسدین فساد کرتے ہوئے. یہ ذرا پیچھے والا رکوع سنائیے. بتاؤ لعلکم تتقون کا کیا ترجمہ ہے؟ فراشن کا کیا ترجمہ ہے؟ بنان کا کیا ترجمہ ہے؟ وانزل من السماء ماء کا ترجمہ بتائیے. اندادن کا کیا؟ اور تم جانتے بوجھتے ہو کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ وانتم تعلمون. اور اگر ہو تم شک میں، شک کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو. وقود کا ترجمہ بتائیے کیا ہے؟ وقود الناس وقود ایندھن. الحجارہ کا ترجمہ بتائیے. حجر بھی پتھر کو کہتے ہیں اور حجارہ بھی پتھر کو کہتے ہیں. ولن تفعلوا کا کیا ترجمہ ہے؟ اور ہرگز نہ کر سکو گے تم. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اس آیت کا ترجمہ کیجئے. اور جب دیا جاتا ہے ان کو، جب بھی ان کو دیا جاتا ہے ان باغات سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے. اچھا جی، اتو به متشابہن کا کیا ترجمہ؟ اگلے صفحے پر. اور ان کو دیے جائیں گے پھل ملتے جلتے. اتو به، اور ان کو دیے گئے پھل متشابہن ملتے جلتے. ازواج مطہرہ میں پاکیزہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ازواجن کا کیا ترجمہ ہے؟ وہم فیہا خالدون کا ترجمہ بتائیے. اچھا جی، یہ بتائیے بعوضہ کا کیا ترجمہ ہے؟ ان اللہ لا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پوری آیت کا ترجمہ کرو. یہ اس سے بڑی چیز کی. اچھا یہ بتائیے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کا کیا ترجمہ ہے؟ اور پتہ کر دیتے ہیں اس آیت کو جس کو ہاں توڑ دیتے ہیں اس چیز کو امر اللہ بھی کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا. تو یہ بتائیے یہ چیز حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے ہے؟ ہاں جی. ینقضون عہد اللہ کا ترجمہ بتائیے. 7 آسمان کون سے لفظ کا ترجمہ؟ پس بنا دیے ٹھیک 7 آسمان کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، سب کی سب کون سے لفظ؟ اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. پھر وہ تمہیں موت دے گا. پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور تھے تم مردہ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. اولئک هم الخاسرون. اچھا نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو. وما يضل به الا الفاسقین. آگے والے رکوع یاد کر کے آؤ. صفحہ نمبر 9 آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقا، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے پانی. فقلنا، تو پس ہم نے کہا اضرب، مار تو بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار. فانفجرت منہ، اس سے 12 عینا، 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو. کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو تم، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا، اور نہ پھرو تم، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے ان کا ذکر شروع فرمایا. ان میں ایک انعام تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دوسرا انعام تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تیسرا انعام تھا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور چوتھا انعام تھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور پانچواں انعام تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. چھٹا انعام وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور ساتواں انعام تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں سے لے کر رکوع تک اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثت کو بیان کر، جو ان پر عذاب آیا تو اس کو ذکر فرمایا. اب اس کے بعد وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یہاں سے 8ویں انعام کا بیان ہے. کون سا انعام؟ 8ویں نمبر پر وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خیریت اور عافیت کے ساتھ بحر قلزم کو پار کرا کے وادی تیہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے. وہاں پر جب پہنچے تو پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس موقع پر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے پانی مانگیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اپنی اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ لاٹھی کو جو پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ اللہ رب العالمین کا بنی اسرائیل کے اوپر ایک خاص انعام تھا کہ پتھر سے ان کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اس آیت کے اندر ہمیں 2 خاص سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ہے جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت پیش آئے
تو اس کے لیے اللہ سے مانگو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، دعا مانگی کہ اللہ پانی عطا فرما دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم مانگو مانگو، فرمایا اللہ رب العالمین سے جتنا تم مانگو گے اللہ اتنا ہی خوش ہوں گے، اور جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس کو بھی اللہ سے مانگو، تمہارے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ دوسرے ملا کہ اللہ رب العالمین تو قادر تھے کہ وہ جو پتھر تھا اس سے خود بخود 12 چشمے جاری فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ یہ لاٹھی کیوں مروائی جا رہی ہے پتھر کے اوپر؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بغیر لاٹھی مروانے کے بھی تو پانی کے چشمے جاری کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاٹھی کو مارو، تو پھر اس کے بعد اللہ کے چشمے جاری فرمائے۔ تو یہ ہمیں سبق دے دیا کہ اسباب جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، کوشش کرنے کے بعد اسباب جمع کرنے کے بعد پھر نتیجہ اسباب کے اوپر نہ چھوڑے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے۔ دیکھیے یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے لاٹھی کو مارو پتھر پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم کو عبور کرنے لگے تو وہاں پر بھی حکم دیا تھا کہ سمندر کے پانی پر مارو لاٹھی، تو وہاں 12 راستے بن گئے۔ آگے آپ سورہ مریم میں پڑھیں گے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا بہزی الیکی بجذع النخلہ، یہ جو کھجور ہے نا جس کے نیچے تو بیٹھی ہوئی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا حرکت دے جھنجھوڑ تو تازہ کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر اس کے بھی کھجوریں دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ذرا حرکت دو۔ تو اس کا معنی یہ کہ انسان کو حتی الامکان اسباب جمع کرنے چاہیے، اور اسباب جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے اسباب جمع کیے ہیں، تو کسی بھی کام کے حوالے سے کوشش کرنا اور اسباب جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، توکل کے خلاف یہ ہے کہ آپ اسباب جمع کرنے کے بعد اعتماد اسباب کے اوپر کر لیں، مجھے کامیابی ملے گی تو ان اسباب کی وجہ سے ملے گی، ایسا نہیں۔ اسباب جمع کرنے کے بعد پھر آپ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کریں کہ ان اسباب کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اگر آپ اسباب ہی جمع نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، گھر سے نکلتے نہیں ہے، کہتے ہیں مجھے پیسے مل جائیں، محنت مزدوری کرتا نہیں ہے مجھے پیسے مل جائیں، اللہ قادر ہے دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ قانون کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان اسباب جمع کیے بغیر کسی چیز میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو توکل نہیں کہتے، اس کو تعطل کہا جاتا ہے۔ تو دو سبق ملے، ایک یہ کہ انسان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگو گے اللہ خوش ہوں گے اور عافیت و سہولت کے ساتھ وہ چیز عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ملا کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کے لیے بھرپور اسباب جمع کرے، اسباب جمع کرنے کے بعد پھر اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر ہو، اسباب پر نہ۔ یہ دو سبق ملے۔ یہ 8واں انعام ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، اللہ سے مانگا، تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب، تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مارو، تو اضرب، مار تو اپنی لاٹھی کو، الحجر، اس پتھر پر، تو انہوں نے لاٹھی کو پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا،
بس بہ پڑے اس سے 12 عیناً 12 چشمے، اور قد علم تحقیق جان لیا کل اناس ہر گروہ نے مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ واشربو اور پیو تم من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو تم زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے۔ بتائیے ولا تعثوا فی الارض مفسدین کا کیا ترجمہ ہے؟ مشربہم کا کیا ترجمہ ہے؟ کل اناس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہر ایک گروہ نے۔ قد علمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ فانفجرت منہ 12 عیناً میں عیناً کا کیا ترجمہ ہے؟ 12 فجرت کا ترجمہ، اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ بتائیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جی اب آگے پیچھے والا رکوع ذرا سنائیے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کا کیا ترجمہ ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ بہائیں گے وہ خون۔ أَنبِئُونِي بِهَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، خبر دو تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین۔ اچھا جی یہ بتائیے لا علم لنا الا ما علمتنا کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں ہے کچھ علم ہمیں مگر وہی جس کی جو تو نے ہمیں سکھلایا۔ انک انت العلیم الحکیم۔ اچھا وما کنتم تکتمون، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون کا کیا ترجمہ ہے؟ چھپاتے ہو۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین کا کیا ترجمہ ہے؟ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ تم اس جنت سے رغد جہاں سے تم چاہو۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اهبطوا کیا ترجمہ ہے؟ بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، اور ٹھکانہ ٹھہرنا ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک مدت تک۔ مدت کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اچھا یہ بتائیے جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ اچھا اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ٹھیک ہے، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے سبب، ان پر کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا اور یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پس اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فتاب علیہ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اسکن انت وزوجک الجنت، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ سنیے